کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی 2002 نمبر کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن، مومن کے نیکیوں کے ترازو میں کوئی چیز اتنی بھاری نہیں یوم القیامت من خلق حسن، یہاں تک کہ اس کے حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہو جائیں گے۔ مومن کے لیے اس کے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز اس کی بھاری نہیں نکلے گی۔ اس کے حسن اخلاق کے اندر شامل ہے یہ توحید، توحید کے بنا حسن اخلاق کسی کام کا نہیں، ایمان کے بنا حسن اخلاق کسی کام کا نہیں، توحید اور ایمان کے ساتھ اس کے حسن اخلاق سب سے بھاری بھرکم قیامت کے میدان میں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيئَ، اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بے حیا، بد زبان، بد اخلاق انسان سے اللہ نفرت کرے گا، نفرت۔ پتہ یہ چلا بد زبان انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، بے حیا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، برے اخلاق والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے ساتھ 4790 پر 8 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ السائل القائم، ایک بہترین اخلاق والا اللہ کی نگاہ میں ہمیشہ روزہ رکھنے والا، ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے والا جو درجہ پاتا ہے، وہی درجہ بہترین اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، ہمیشہ تہجد کی نمازیں پڑھنے والے کو، جبکہ ہمیشہ روزہ رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمیشہ تہجد کی نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر انسان تہجد کی نمازیں ڈیلی پڑھنے پر جو اجر اسے ملے گا، ڈیلی روزہ رکھنے پر جو اجر اسے ملے گا، وہی اجر ایک اچھے اخلاق والے کو اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ بہترین اخلاق والے بنو۔ بہترین اخلاق سے مراد حقوق اللہ میں بھی نمبر 1، حقوق العباد میں بھی نمبر 1، اسے کہتے ہیں اچھے اخلاق والا۔ اچھے اخلاق کی دلیل میٹھی زبان، نرم دل، موم دل رکھنے والا، میٹھی زبان رکھنے والا، اچھے بول بولنے والا، رحم دل رکھنے والے انسان کو کہتے ہیں اچھے اخلاق والا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صدقہ و خیرات قیامت کے میدان میں اس کے ترازو میں تولے جانے میں بھاری اور وزنی ثابت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث 7430 نمبر کی حدیث ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی ما تصدق احد بصدقۃ، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اپنے حلال کمائی کو اپنے ہاتھ میں چھپا کر صدقہ دیتے ہیں، من طیب، اپنے پاک کمائی میں سے، ولا يقبل اللہ الا طیب، اللہ قبول نہیں کرتا کسی کے صدقے کو، لیکن پاک کمائی کے علاوہ، حلال کمائی کے علاوہ حرام کمائی کے صدقے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس کے نیت کو دیکھتا ہے، میرا بندہ ریاکاری کی نیت سے نہیں، مجھے راضی کرنے کی نیت سے دے رہا ہے، میرا بندہ حرام کمائی نہیں حلال کمائی دے رہا ہے، کس طرح؟ ہاتھ چھپا کر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے دیا، جیسے ہی اس نے سائل کے ہاتھ میں ڈالا، اس کے ہاتھ سے تو نکل گیا، سائل کے ہاتھ میں وہ روپیہ گرنے سے پہلے الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس روپیے کو لے لیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ تَمْرَةٌ، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، فَتُرْبُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونُ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روپیے کو پرورش کی طرح پالتا ہے، بڑھاتا ہے قیامت کے دن کے لیے، جیسے احد کے پہاڑ کے برابر وہ نیکی اللہ بنا دیتا ہے۔ ایک روپیہ، ایک کھجور اس نے اللہ کے راہ میں دیا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَيُرَبِّهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ، جیسے کوئی اونٹ کا بچہ اور جیسے کوئی انسان اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، اللہ اس کے اس صدقے کو پال کر بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکی بن جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ترازو میں اس کے نیکیاں اور بدیاں برابر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اس کے ترازو کا کانٹا ایکوئل آ گیا ہے، ایک نیکی ملے گی وہ جنت میں جائے گا اللہ کے رحم و کرم سے، لیکن گناہوں کا پھلڈا بھاری ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے عالم میں دائیں بائیں
اپنے انجام کو سوچے گا. اللہ کو معلوم تھا قیامت کے میدان میں اس پوزیشن میں آ کر یہ پھنس جائے گا. اللہ کہے گا میرے بندے مت گھبرا, تیری ایک نیکی ہے میرے پاس. اے میرے فرشتوں لاؤ اس کی وہ نیکی. بہت پہاڑ کے برابر نیکی گھسیٹ لائی جائے گی. وہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, اے رب ذوالجلال والاکرام, تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق مت کر. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی بڑی نیکی زندگی میں کبھی نہیں کیا میں. اللہ کہے گا میرے بندے تیری حلال کمائی کا 1 روپیہ, تیری حلال کمائی کا 1 کھجور, جبکہ تجھے اس روپے کی اشد ضرورت تھی, اس کھجور کی تجھے بھوک تھی, تو کھا سکتا تھا, لیکن تو اپنے آپ کو بالائے طاق رکھ کر, اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی اس حلال نیکی کو مجھے راضی کرنے کے لیے ہاتھ چھپا کر تو دیا تھا. تیری اس نیکی کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر اسے قیامت تک پلا بڑھا کر میں بڑا کر دیا. یہی وہ 1 روپیہ ہے دنیا کا تیرا حلال روپیہ جو آج احد پہاڑ کے برابر بن چکا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر زارو قطار رونے لگے گا رب کی رحمت کا منظر دیکھ کر. اللہ تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے, کاش یہ بات مجھے دنیا میں معلوم ہوتی. میرے زندگی کی ضرورت کے لیے اپنا اناج, اپنا کھانا رکھ کر باقی ساری دولت تیرے راستے میں دے کر آ جاتا. آج قیامت تو نہیں ہے نا, آج قیامت کا منظر تو نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود لوگ 1 نمبر کے کنجوس, 1 نمبر کے بخیل اور 1 نمبر کے اپنے بخل کرتے ہیں اپنی دولت کے اندر. کیا کام آئے گی؟ ارے جو فی سبیل اللہ دیتے ہو نا وہی کام آئے گا, وہی اصل دولت ہے آپ کی. یہ بلڈنگیں بنانا, یہ عمارتیں کھڑا کرنا, یہ سائٹ لے لینا, یہ گاڑیاں خریدنا, یہ سب چھوڑ کر جانے والی دولت, یہ اصل دولت نہیں ہے آپ کی. اور یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی قیامت کے مقابلے میں. اللہ کے نبی نے کہا سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالنے والے کی انگلی کو جتنا پانی لگے گا یہ آخرت ہے, آخرت. سارا سمندر آخرت ہے, اور دنیا میں ہاتھ میں لگنے والے, انگلی میں لگنے والے اس 1 قطرے پانی کی مثال ہے یہ دنیا کی عمر. اس دنیا کے لیے ہم جینے کے لیے یہ بنگلہ, یہ کار, یہ گاڑیاں فی سبیل اللہ میں بخل کرتے ہوئے, بخیلی کرتے ہوئے, کنجوسی کرتے ہوئے یہ چھوڑ کر جانے والی دنیا کے لیے گاڑیاں خریدو, بنگلے خریدو, بلڈنگاں خریدو, سائٹاں خریدو, جبکہ اسے خود معلوم ہے سب دنیا میں رہ جائے گا, خبر میں بھی نہیں آئے گا. فی سبیل اللہ دو, ہاتھ چھپا کر دو, وہی اصل پراپرٹی ہے. قیامت کے دن پچھتائیں گے آپ, اللہ کے دربار میں کہیں گے مجھے دنیا میں جانے کی مہلت دے اللہ, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ اتنی مہلت دے دے, جاؤں گا دنیا میں ساری دولت تیرے راستے میں دے کر نیکوکاروں میں بن کر پھر واپس آ جاؤں. اللہ اتنی بھی مہلت نہیں دے گا.